پاکستان کے شمال میں واقع وادی ہنزا اپنی خوبصورتی اور منفرد ثقافتی روایات کی وجہ سے جانی جاتی ہے، لیکن اس علاقے کی خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ میرا نام آمنہ اور میں کارپینٹری میں کام کرتی ہوں۔ میں فرسٹ ویمن کارپینٹر ہوں۔ 2008 میں نے سٹارٹ کیا تھا کارپینٹری۔ اس ٹائم ہم 2 خواتین تھے، میں اور میری ساتھی گلشن، ہم دو نے سٹارٹ لیا تھا۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے کارپینٹری گروپ میں 43 خواتین کام کرتے ہیں۔ خواتین کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کا یہ پروجیکٹ آغا خان کلچر سروس پاکستان نے شروع کیا ہے، جس سے اب تک 110 خواتین تربیت حاصل کر چکی ہیں۔ ان شعبوں میں کارپینٹری یا بڑھئی کا کام بھی شامل ہے۔ پہلے تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، آری چلانا، گنیا پکڑنا، پینسل کھینچنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جب ہم نے کام دلچسپی سے لیا تو ہمیں مشکل نہیں لگا۔ ہم نے سوچا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ جاری رکھیں گے۔ کیونکہ میرے ابو کی بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرے گھر میں ایسے میں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن میرے سامنے ایسے راستے نہیں تھے کہ میں آگے اپنا ایجوکیشن کنٹینیو کر سکوں۔ لیکن میں نے سوچا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے گھر سے نکل کے کم از کم میں اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے سپورٹ کروں۔ شروع میں ہمیں بہت سے مشکلیں یہاں سامنے آئیں، ایون سوشل ہمارے معاشرے میں، کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ شروع میں لوگ کہتے تھے کہ یہ مردوں کا کام ہے، آپ خواتین ہو کے یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ مگر انہوں نے شکست نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کو آزماتے ہوئے ہنزا کے مخصوص طرز کے فرنیچر سمیت عمارتوں میں لکڑی کا کام انہوں نے اس مہارت سے انجام دیا کہ لوگ سراہ رہے ہیں، بلکہ ان کا کام ماحول کو بچانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ التیت میں ہی ایک ابھی ہم نے بلڈنگ بنایا ہے، وہ پراپر میوزک سکول ہے جو کہ خواتین نے بنایا ہے اسے، اور ابھی ایک ماڈل ہم نے بنایا ہے جو ٹوٹلی ووڈن ایک گھر بنایا ہے۔ اور یہ ایک ہمارے پروجیکٹ کا ایک بڑا اچیومنٹ ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم فورسٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ کو ہم بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم لوکل گرون ووڈ جو ہے، گرین ووڈ جو ہم خود لگا سکتے ہیں، اسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ فرمان بی بی نے اپنے اس کام کی وجہ سے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھایا۔ میرے گھر میں بہت سے فائنینشیل مسئلہ تھے، تو اس وجہ سے میں نے جوائن کیا تھا۔ ابھی ماشاءاللہ سے میں گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں اور اپنا ایجوکیشن بھی میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ جو میری چھوٹی سسٹر تھی اس کو ماسٹرز کروایا، اور میرے بھائی بھی تھے تو ان کو پڑھایا ہے میں نے۔ خواتین جہاں کہیں پہ بھی نکلتی ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ ان کے وقار کا ہوتا ہے، مسئلہ ان کے لیے مذہب کا ہوتا ہے، مسئلہ ان کے لیے کلچر کا ہوتا ہے، ان کے سوشل نارمز کا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ باہر نکل کے اپنے لیے کچھ کرتی ہے جس میں اسے اجرت ملے، تھوڑا بہت اپنے بچوں کا دیکھ بھال کرے، تو وہاں پہ وقار بھی ہے، وہاں پہ کلچر بھی ہے، وہاں پہ مذہب بھی ہے، وہاں سب کچھ ہے اس کے لیے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ خواتین کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ سیاسی لیڈرز بن کے آتے ہیں ہمارے سامنے لیکچر دینے کے لیے، کچھ مذہبی لیڈرز آتے ہیں ہمارے سامنے لیکچر دینے کے لیے، ہمیں سوچنے کے لیے موقع ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایز اے خاتون۔ لیکن آمنہ اور ان کی ساتھیوں نے اپنا راستہ خود چنا ہے اور پرعزم ہے کہ اپنے ملک کی دوسری خواتین میں بھی خود انحصاری اور معاشی خود مختاری کی اہمیت کا احساس اجاگر کر کے رہیں گی۔